میں حج پر گئی تھی مدینہ میں، رات کو سوتے ہوئے میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی، اس کے بعد اکثر میرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، میری مدد فرمائیں۔ آپ کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آواز سنتی رہیں اور آواز اذان کا جواب دیتی رہیں۔ یہ بہت نیکی کی بات ہے اور اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ آپ دین کے کام میں لگ جائیں، اور اذان جو ہے وہ کسی شخص کو اٹھا کے دین کے کام میں لگانے کا حکم ہے۔ رمضان میں بہت سے لوگ افطاری کروانے کا اہتمام کرتے ہیں اور بہت اصرار سے بلاتے ہیں، اور واقعی بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کی دعوت سے معذرت درست ہے؟ اس طرح بلانے کے بارے میں بتائیں، کیونکہ بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز کا میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افطاریاں، اگر صرف افطاریاں ہیں تو نہیں جانا چاہیے، بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اگر کسی شخص کا رزق مشکوک ہو، پھر تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر ان افطاریوں میں درس کا، سیرت کے بیان کا سلسلہ ہو تو پھر یہ مبارک ہے، کر لینا چاہیے۔ اسلامی مملکت میں اسلامی نظام نافذ نہیں، اور تمام مسلمان آپ کے سمیت سب اللہ تعالیٰ کو حضور جواب دہ ہوں گے۔ جواب دہ سے مراد یعنی شرمندگی ہوگی۔ اگر ہمارا اسی طرح خاتمہ ہو گیا تو پھر ہمارا حال کافروں جیسا ہوگا۔ ہم کس طرح سے اس نظام کو نافذ کر سکتے ہیں؟ ہمارا حال اکثریت مساجد میں امام صاحب کا ہمارے ہاں اکثریت مساجد میں امام صاحب کا وظیفہ مقرر ہوتا ہے اور ان کا دیگر ذرائع معاش نہیں ہوتا۔ مساجد کی انتظامیہ نمازیوں سے یہ اہل علم سے پیسہ اکٹھا کر کے امام صاحب کو دیتے ہیں۔ اب ان میں پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کس طرح کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ کیا ہماری نمازیں ایسی صورت میں ان کے پیچھے جائز ہوں گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے، وہ حضرات ائمہ خطبہ جن کا ذریعہ معاش آپ کو معلوم ہے، تنخواہ ہے یا کچھ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اس مافیا کی بات کر رہا ہوں جو بیک وقت 15 10 مساجد اور مدرسے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے میرا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ میرا اشارہ بیچارے چھوٹے چھوٹے مولویوں کی طرف سے نہیں ہے، میرا اشارہ بہت بڑے لوگوں کی طرف ہے، پورے مافیا کی طرف ہے، جن کے دورے امریکہ اور کینیڈا کے ہوتے ہیں، اور جو 3 نمازیں عید کی پڑھاتے ہیں۔ ایک ہی عید کی نماز عید الفطر کی وہ امریکہ میں بھی پڑھا دی، دوسرے دن انگلینڈ میں آ کے پڑھا دی۔ 3 عید کی نمازیں ہمارے بعض بزرگوں نے پڑھائی ہیں، ایک ہی شخص نے، اس لیے کہ عید کی نماز میں کچھ پیسے مل جاتے ہیں۔ میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے، چندہ خوروں کی طرف ہے۔ میں کالج میں پڑھتی ہوں تو لڑکیاں اکثر اسپرٹس کو بلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ ایک کاغذ پر الفابیٹس اور لیٹرز لکھ کر ایک ڈھکنا یعنی لیتی ہیں، اور اس پر 2 لڑکیاں انگلیاں رکھتی ہیں۔ فضول بات ہے، وہ اسپرٹ پیریڈ نہیں آتی ہے۔ میت کی قبر پر 40 دن پڑھنا کیا ثواب ہوتا ہے؟ قرآن و شریعت حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ عدت کی مدت قرآن و سنت کی روح سے بتائیں۔ دیکھیں، عدت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک طلاق پہ اور ایک وفات، خاوند کی وفات پہ۔ خاوند کی وفات پہ عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن، اور اگر ان 4 مہینے اور 10 دن میں پتہ چل جائے کہ حمل بھی ہے تو وضع حمل تک عدت ہوگی۔ طلاق کی شکل میں عدت ہے 3 طہر۔ طہر کہتے ہیں ماہواری کے ایام سے فارغ ہو کے پاک ہونا، نہانا۔ تیسرے طہر پہ عدت پوری ہو جاتی۔ عورت کی آدھی اور مرد کی پوری گواہی کیوں ہے؟ یہ اپنے موقع پہ آئے گی آیت، انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ یہ ریگولر تفسیر میں آ رہی ہے، یہ آیت جلدی آنے والی ہے۔ سارے تو سب اسی میں کروائیں گے۔ آپ خواتین کے اعتکاف کے لیے
کیا گھر کی ذمہ داریاں چھوڑ دیں یا کرتی رہیں؟ بات یہ ہے کہ ہماری اکثر خواتین گھر کی ذمہ داریاں اپنے بچوں سے پوری کروا لیتی ہیں، تو اگر تو سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے پھر تو مشکل ہو گیا، لیکن آپ کے گھر بچیاں بھی ہیں، نوکرانیاں بھی ہیں، تو پھر تو اعتکاف آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف بچوں کو حفظ کروانے کے سلسلے میں بتائیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ترجمہ تو کروایا نہیں جاتا، اور اگر حفظ کروایا جائے تو کوئی مستند ادارہ نہیں، کیونکہ یہاں مسجدوں میں وہ ماحول نہیں ہے جس کا قرآن متقاضی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے لیے واقعتاً اداروں کی ضرورت ہے، اٹھا لیں گے جو حفظ بھی کروائیں اور حفظ کے ساتھ تھوڑی سی عربی بھی پڑھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ حفظ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عربی بھی پڑھانی چاہیے تاکہ جو یاد کریں وہ سمجھ کے پڑھیں۔ ایسے اداروں کی ضرورت ہے، اور کچھ اداروں میں اب یہ کام شروع ہو بھی گیا ہے، ہم بھی تشکیل دے رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ زیب تعلیمی ٹرسٹ سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا کچھ ہوگا۔ عورتوں کے لیے اکیلے سفر کو منع کیا گیا ہے، وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، تو قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ اس کی کیا حد ہے۔ وہ سفر جس میں رات درمیان میں آ رہی ہو، وہ سفر خاتون اکیلے نہیں کر سکتی بغیر محرم۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ بے نمازی کے ساتھ بیٹھنا، کوئی تعلق وغیرہ رکھنا حرام ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص کھلا نماز چھوڑ رہا ہو، نماز کی ضرورت محسوس نہ کرتا ہو، اس سے دور رہنا چاہیے۔